اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکہ کا استعمال آج کل کے زمانے میں اس قدر عام اور معروف نہیں ہے کہ جس قدر ائمہ معصومین علیہ السلام کے زمانے میں تھا، حتیٰ کہ بغیر کسی دوسری چیز کو شامل کیے جداگانہ اس کو روٹی کے ساتھ استعمال کیا جاتا تھا۔ تو ایسی بہترین غذا کہ جس کے فوائد و ثمرات کسی بھی طور کم نہیں ہے، اس کو چھوڑ کر انسان نے دیگر انواع و اقسام کے کھانے اپنے لیے بنا لیے ہیں کہ جس کی بنا پر وہ آج مختلف نوع بیماریوں مبتلا ہے، اور حادثاتی اموات اس قدر عام ہو گئی ہیں کہ ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایسے حالات میں سرکے جیسی غذا کو اپنا معمول بنانا اور اس کو استعمال کرنا لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ نیز رسول گرامی اسلام نے اس کی جانب تشویق دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بہترین سالن سرکہ ہے، اور اس گھر میں کبھی غربت نہیں ہوگی کہ جس گھر میں سرکہ موجود ہوگا۔ یعنی گویا کہ آپ نے یہاں پر سرکے کے دو طرح کے فائدے بیان کر دیے۔ ایک فائدہ کہ جس سے انسان کا بدن صحیح و سالم رہتا ہے، یعنی ایک اس کا غذائی فائدہ ہے، اور دوسرا اس کا اقتصادی فائدہ ہے۔ نیز امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین غذا سرکہ تھی۔ سرکے کو استعمال کرنے کے علاوہ اپنے دسترخوان کی اس کو زینت بنانا بھی موجب فضیلت ہے۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا اور اس کے ملائکہ اس شخص پر درود بھیجتے ہیں کہ جس کے دسترخوان پر نمک اور سرکہ موجود ہو۔ اب سرکہ چونکہ ایک بنیادی غذا ہے اور اس کے ذریعے کئی ایک بیماریوں کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے، میں مختصر طور پر یہاں پہ ان تمام بیماریوں کا ذکر کروں گا کہ جن کا ہم سرکے کے ذریعے علاج کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے انسان کے مردہ دل کو زندہ کرنا۔ چنانچہ اس ضمن میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین سالن سرکہ ہے کہ جو انسان کے دل کو زندہ کرتا ہے، اور دوسرا ہے انسان کے دل کی تاریکی کو دور کرنا۔ چنانچہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکہ انسان کے دل کو نورانی کر دیتا ہے۔ تیسرا ہے انسان کی عقل کو مضبوط کرنا۔ چنانچہ معتبر حدیث میں ہے کہ سرکہ انسان کی عقل کو مضبوط کرتا ہے۔ اور چوتھا ہے زنا کی شہوت کو کم کرنا۔ چنانچہ اس ضمن میں امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سرید کو سرکے کے ساتھ استعمال کرنے سے انسان میں زنا کی شہوت اور اشتہا کم ہو جاتا ہے۔ اور پانچواں ہے مسوڑوں کو مضبوط کرنا۔ چنانچہ اس ضمن میں امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شراب کا سرکہ انسان کے مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ البتہ یہاں پر ایک بات میں واضح کر دوں کہ یہاں شراب کے سرکے سے مراد یہ نہیں کہ انسان پہلے شراب تیار کرے اور اس کے بعد شراب سے سرکہ تیار کرے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ انگور کے پانی کو اس طرح سے تیار کیا جائے کہ مقصد شراب بنانا نہ ہو، بلکہ براہ راست اس کا مقصد سرکہ بنانا ہو۔ سرکے کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے منہ کی جملہ بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ چنانچہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکہ پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے اور انسان کے منہ کو مضبوط کرتا ہے۔ سرکے کی ایک اور خصوصیت کی طرف اس طرح سے اشارہ ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی ابتدا اسی سرکے سے کرے۔ چنانچہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم اہل بیت اپنے کھانے کا آغاز سرکے سے کرتے ہیں، جس طرح تم لوگ اپنے کھانے کی ابتدا نمک سے کرتے ہو، کیونکہ یہ سرکہ ہی تو ہے جو انسان کی عقل کو مضبوط کرتا ہے۔ نیز ایک شخص خراسان میں امام علیہ السلام کے پاس آیا تو اس کے سامنے دسترخوان بچھایا گیا کہ جس کے اوپر سرکہ اور نمک موجود تھا، اور امام علیہ السلام نے جب کھانے کا آغاز کیا تو آپ نے سرکے سے شروع کیا، تو اس نے دیکھ کر کہا میری جان آپ پر فدا ہو جائے، مولا آپ نے تو ہمیں بیان فرمایا کہ ہم اپنے کھانے کی ابتدا نمک سے کریں، مگر آپ کھانے کی ابتدا سرکے سے کر رہے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کی سرکے سے ابتدا کرنا ایسے ہی ہے جیسے کھانے کی نمک سے ابتدا کی جائے۔ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے نمک سے ابتدا کرو چاہے سرکے سے ابتدا کرو، اس لیے کہ یہ سرکہ ہی تو ہے جو انسان کے ذہن کو تیز کرتا ہے اور اس کی عقل کو مضبوط کرتا ہے۔ دعائے خالق دو عالم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔